جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے وہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس میں ذرہ برابر شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے، یعنی غلطی کا امکان نہیں ہے، شک بھی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب میں کہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ کہ کلام میں کوئی شک نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ پورا قرآن پہلے کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ ذالک الکلام لا ریب فیہ لکھا کہ کلام میں کوئی شک نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھا تو اللہ کے پڑھنے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ سے غلطی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود گواہی دیتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ بھول جانا ہے اور نہ بھٹک جانا ہے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو چونکہ ہمارا اور آپ کا اور دنیا کے تمام ایمان والوں کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے میں بھی غلطی کا امکان نہیں، شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے نہیں فرمایا گیا ذالک القرآن لا ریب فیہ، نہیں فرمایا گیا۔ لیکن چونکہ صحابہ کرام کو لکھنے کی ذمہ داری دی گئی اور صحابہ کرام سے غلطی کا امکان ہے، صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی تھی، صحابہ کرام سے غلطی ممکن ہے، لیکن آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چیز سمجھائی اور وہ یہ ان اللہ لا یجمع امتی اور قال امت محمد علی ضلالۃ وید اللہ مع الجماعۃ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب کا میری امت پر یہ احسان ہے کہ میری امت جب کسی چیز پر اتفاق کرے گی، اتفاق کر لے گی تو کبھی گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتی۔ میرے امت کے لوگ جب کسی چیز پر اتفاق کر لیں گے، جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے کسی بھی بات پر، کسی مسئلے پر، تو میرے امت کے لوگ غلط بات پر، گمراہی پر اتفاق نہیں ہو سکتے، اور جس چیز پر اتفاق کر لیں گے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شک کا بھی ازالہ فرمایا کہ او لوگوں تمہارے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اللہ نے پڑھا تو اللہ کے پڑھنے میں تو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے میں شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن چونکہ صحابہ کرام سے غلطی کا امکان ہے، غلطی ممکن ہے، او لوگوں سنو تیرے رب کا یہ فرمان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صحابہ کرام نے لکھا اور صحابہ کرام کے لکھنے میں بھی شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام نے ٹھیک ٹھیک لکھا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی قرآن مقدس کی عظمت و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، 28ویں پارے کی آیت ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتا تو پہاڑ ذروں میں بکھر جاتا، ٹکڑوں میں بدل جاتا۔ قرآن اتنا بھاری ہے اے میرے پروردگار، قرآن اتنا بھاری ہے کہ پہاڑ اٹھا نہیں سکتا، قرآن اتنا بوجھل ہے کہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، ذروں میں بکھر جاتا، ٹکڑوں میں بدل جاتا۔ اے میرے پروردگار، میرا سوال ہے کہ جب قرآن اتنا بھاری ہے، اتنا بوجھل ہے کہ پہاڑ اٹھا نہیں سکتا، اے میرے اللہ، پھر مدرسہ دارالعلوم توحیدیہ کے 7 سال کا بچہ اپنے سینے میں بھی کیسے اٹھا رہا ہے؟ جب قرآن اتنا بھاری ہے تو مدرسے کے 7 سال کا بچہ، مدرسے کا چھوٹے سا چھوٹا بچہ اپنے سینے میں کیسے قرآن کریم کو محفوظ کر رہا ہے؟ اور اے میرے پروردگار، اگر قرآن اتنا آسان ہے کہ 7 سال کا بچہ اٹھا سکتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، تو اے میرے پروردگار پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ پہاڑ کیوں نہیں برداشت کر سکتا؟ بالکل ہو بہو یہی سوال، یہی اعتراض
दारुल-उलूम देवबंद के 40 साल मुहतमिम हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह के सामने किए। हजरत कारी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस एतराज को रफा किया, खत्म किया। सवाल किया गया कि हजरत, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि कुरान इतना भारी है कि पहाड़ पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाना शुरू किया तो पहाड़ ने इनकार कर दिया, पहाड़ टुकड़ों में बदल जाता, तो फिर मदरसे का छोटा बच्चा फिर कैसे अपने सीने में महफूज कर लेता है। हजरत ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। हजरत का जवाब था कि आपने चांद को भी देखा है और सूरज को भी देखा है। सूरज के अंदर अपनी रोशनी है और चांद के अंदर अपनी रोशनी नहीं है। सूरज रोशनी देता है और चांद रोशनी लेता है। आज जो चांद जगमगा रहा है आसमान में तो वो सूरज की रोशनी से है। हजरत कारी साहब फरमाने लगे कि जब ये सूरज दिन के 12 बजे निकले हो तो आंख बर्दाश्त नहीं कर पाती, आंख बंद हो जाती है। लेकिन यही चांद, वही चांद जिसके अंदर सूरज की रोशनी है, जब 14वीं की रात हो और 14वीं का चांद निकला हो, सूरज की ही रोशनी है, लेकिन जब वो मनव्वर और रोशन हो तो आंखों को देखने में मजा आता है, कोई तकलीफ नहीं होती। हालांकि सूरज की ही रोशनी चांद के अंदर है। उसकी वजह यह है कि सूरज की रोशनी जलाली है और चांद की रोशनी जमाली है। अल्लाह तबारक व तआला जब सूरज की जलाली रोशनी को चांद की जमाली रोशनी से गुजारकर रात में चांद के जरिए इंसानों पर वो रोशनी फैलाता है, तो इंसान जब उसी रोशनी को देखता है, चांद को देखता है, तो आंखों को देखने में मजा आता है, जिस्म को राहत महसूस होती है। लेकिन जब वही जलाली रोशनी सूरज निकला हुआ होता है तो इंसान देख नहीं पाता। बिल्कुल ठीक इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कुरान मजीद जलाली है। अगर पहाड़ों पर डायरेक्ट नाजिल कर दिया जाता, पहाड़ टुकड़ों में बदल जाता, जर्रों में बिखर जाता। अल्लाह तबारक व तआला पहले अपने जलाली कलाम को आका मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाली सीने पर उतारते हैं और फिर जमाली जबान से अदा करवाते हैं। यह आका मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल का सदका है कि मदरसे के 7 साल का बच्चा भी अपने सीने में कुरान को महफूज कर लेता है। वरना हकीकत में अगर डायरेक्ट दिया जाता तो कोई बर्दाश्त न कर पाता। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल का सदका है कि आज आप देख रहे हैं ऐसे भी बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके अभी अल्फाज सही नहीं हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान खुद एक मौजिज़ा है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कुरान मजीद और हुफ्फाज की अज़मत और रिफत और उनके मकाम बुलंद का क्या कहना। खुशनसीब है वो माँ बाप जिनकी औलाद आज हाफिज कुरान की शक्ल में यहां बैठे। खुशनसीब है वो माँ बाप जिसने अपने लिए आखिरत के दिन एक गारंटी के तौर पर अपने बच्चे को बना लिया, जामिन के तौर पर। इंसान इस दुनिया से जाए तो अपने लिए कोई गारंटर लेकर जाए। जी, मकाम बुलंद का क्या कहना कुरान की और हाफिज कुरान की, कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर वाज़े और दो टोक अंदाज और अल्फाज में ये ऐलान फरमाया। क्या फरमाया? कुरान करीम उठाइए 14वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है। कुरान करीम इसका नक्शा यूं खींचता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस नसीहतनामा किताब हिदायत यानी कुरान को हमने ही नाजिल फरमाया है और हम ही इसके मुहाफिजों निगहबान हैं, हमें इसके मुहाफिजों निगहबान हैं। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह तबारक व तआला की अता पर कि जो सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए मखसूस कर रखी थी, उस सिफत से अपने बंदे को भी नवाज दिया। यानी अल्लाह तबारक व तआला हाफिजुल जिक्र है, यानी कुरान के मुहाफिजुल निगहबान है। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को भी तौफीक बख्श दी कि वो मेरे बंदे कुरान करीम के 30 पारों को अपने सीने में महफूज कर ले और हाफिज कुरान का मुबारक व मसूद लक़ब हासिल कर ले। ये सच है कि रुतबा बुलंद मिला जिसको मिले।
حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ اسلام کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ حافظ قرآن کا اب تعلق کلام الہی سے جڑ گیا، اس کلام الہی سے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نسبت بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی اور بزرگوں، نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ فار ایگزامپل، ایک سامان یہاں سے انڈیا سے بن کر مدینہ ایک چیز پہنچتی ہے، جب مدینے کی ہوا لگتی ہے اسی چیز پر مدینے کا لوگو لگتا ہے، اور وہ مدینے سے ہو کر وہ چیز آتی ہے تو ہم اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں، کیونکہ اب اس کی نسبت مدینے سے ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کسی چیز کی قیمت اور ویلیو نسبت ہی سے متعین ہوتی ہے۔ چونکہ قرآن مجید کلام ربانی اور خدا کا کلام ہے جو تمام کلاموں میں اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقہ۔ وہ لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت اور برتری حاصل ہے، ایسے ہی افضلیت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تمام کلاموں میں ایسے ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے جس طرح خود رب کائنات اپنی تمام مخلوقات میں اعلیٰ اور عرفہ، اور اسے جب سینے میں محفوظ کر لیا جائے تو حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ تو بلند ہو ہی جائے گا۔ اس حقیقت کو ہم اس مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کسی شخص کا دنیا میں کسی بادشاہ یا حاکم یا بڑے عہدیدار سے کسی طرح کا ربط اور تعلق ہو جاتا ہے تو اس کا شمار خاص لوگوں میں ہونے لگتا ہے۔ وہ شخص اپنے لیے اس نسبت کو، اس تعلق کو فخر و عزت کی چیز سمجھنے لگتا ہے، گویا کہ اسے دنیا میں بہت بڑی دولت مل گئی۔ جب اس عارضی، فانی اور ناپائیدار دنیا کے تعلق کا یہ عالم ہے تو اس شخص کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے جو اپنے رب حقیقی کا مقرب اور خاص ہو جائے، جو اپنے رب حقیقی کا مقرب اور خاص ہو جائے، واقعتاً وہ انسان قابل رشک اور لائق صد فخر ہے۔ اسی لیے حافظ قرآن کے بارے میں کہا گیا، احادیث پاک میں موجود ہے کہ وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، خاصان خدا کہا گیا ہے کہ اللہ کے مخصوص لوگ ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ جو والدین اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناتے ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ کل قیامت کے دن ان کو نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا، قیامت کے دن ان کو نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اور ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے پوری دنیا مل کر بھی ان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ کل قیامت کے دن وہ پوچھیں گے، اے میرے پروردگار، یہ دو جوڑے ہمیں کیوں پہنائے جا رہے ہیں؟ میرا دنیا میں تو کوئی ایسا اونچا عمل نہیں تھا۔ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے بچے کے قرآن مجید پڑھنے اور حفظ کرنے کا انعام ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے جس کے راوی حضرت معاذ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، معاذ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ حضرت معاذ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا میں قرآن کریم کو یاد کیا، پڑھا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو بروز محشر نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اور چمک تمہارے دنیا کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ وہ میرے پیارے صحابہ، جب قرآن مجید پڑھنے والے کے ماں باپ کے ساتھ یہ عزت و انعام کا معاملہ اور اکرام کا معاملہ ہو رہا ہے تو اندازہ کرو، گمان کرو کہ پھر حافظ قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ آج لوگ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، وکیل بنانا چاہتے ہیں، پروفیسر بنانا چاہتے ہیں اور دیگر دنیاوی ڈگری ہولڈر بنانا چاہتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے، ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ماسٹر بن جائے، بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جس کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔
کیا صحیح بات ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے جموں ضلع میں تو یا بہار میں کہہ لے ہر آدمی کی خواہش ہو گئی ہے کہ اپنے بیٹے کو اور بیٹیوں کو ماسٹر بنا دیا جائے، حالانکہ اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ کان کھول کر سن لے کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ کل قرآن جو قرآن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ ورق کی شکل میں ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کتاب کی شکل میں نہیں ہوگا یہ قرآن، بلکہ ایک جسم کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا ان کو، ایک جسم کی صورت ان کی ہوگی، اور وہ حافظ قرآن کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے گا اور وہ قرآن سفارش کرے گا، اے میرے پروردگار، یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا رب حلہ، قرآن آئے گا حافظ قرآن کا ہاتھ پکڑ کر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اے میرے پروردگار، حافظ قرآن کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ کیا جائے اور جنتی جوڑے پہنائے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، حافظ قرآن کو عزت و شرافت کا تاج پہنایا جائے گا، جس طرح آج حافظ قرآن کے سر پر دستار فضیلت باندھی جائے گی، انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی حافظ قرآن کے سر پر جنتی تاج ڈالا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سوچیں کہ یہاں پر ڈالا جائے گا تو ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، اندازہ کریں کل قیامت کے دن جب ساری مخلوقات تمام انسان ہوں گے وہاں، اور وہاں حافظ قرآن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہوگا، لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ یہ فلاں کی اولاد ہے، فلاں کا لڑکا ہے، فلاں کا صاحبزادہ ہے، فلاں کی صاحبزادی ہے، جس نے دنیا میں قرآن پڑھا تھا، حفظ کیا تھا، اپنے سر میں محفوظ کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ عزت و اکرام کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پھر قرآن کہے گا اے میرے پروردگار، فَيَقُولْ يَا رَبِّ زِدْ، اے میرے پروردگار اور مزید عزت و اکرام کا معاملہ کیا جائے۔ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، پھر کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو جنتی جوڑے پہنائے جائیں گے، حافظ قرآن کو جنتی جوڑے پہنائے جائیں گے، قرآن رکے گا نہیں، قرآن پھر بول اٹھے گا اے میرے پروردگار، آپ نے جنتی تاج سر پر ڈال دیا ہے، اے میرے پروردگار جنتی جوڑے پہنا دیے گئے، اے میرے پروردگار اب آپ حافظ قرآن سے راضی ہو جائیے، یا رب ارضا عنہ فیرضا عنہ ربہ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوگا فیقال له اقرا وارقا وتزاد بكل آیۃ حسنہ، اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن، آج میں سب کا جنت میں جو مقام ہے وہ طے کروں گا، لیکن تیرا مقام میں طے نہیں کروں گا، تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ تم جنت پر کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، تم جہاں قرآن کریم کی آخری آیت پڑھو گے تمہارا مقام جنت میں وہی ہوگا۔ اور سنو وَتُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، کہ دنیا میں جو تم نے قرآن پڑھا تھا اس پر جو ہر ایک لفظ پر جو ثواب ملا تھا وہ تو ملے گا ہی، لیکن آج خاص تیرے رب کا تیرے ساتھ یہ انعام اور اکرام ہے کہ آج جتنی آیتیں پڑھو گے ہر آیت پر اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کا اضافہ کرتا جائے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ہے حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ۔ آخر میں ایک بات کہہ کر میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج نام کے مدرسے ہیں، آج کھاؤ پکاؤ مدرسے ہیں، سنتے ہوں گے کہ مدرسے میں کوئی دینی کام نہیں ہو رہا، ارے ان مولویوں کا کام تو صرف چندہ اکٹھا کرنا ہے۔ ان لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ میں اپنی زبان میں نہیں بلکہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی زبان، حضرت کے سامنے بھی یہ اشکال کیا گیا کہ حضرت آج کل نام کے مدرسے رہ گئے ہیں، آج لوگ مدرسے کھول لیتے ہیں لیکن کوئی دینی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ العلم والعلماء کے اندر موجود ہے، حضرت کی کتاب ہے العلم والعلماء۔ حضرت نے ان کی بات کو سنا، اس نے کہا کہ آج نام کے مدرسے رہ گئے، یعنی ہر آدمی جدھر دیکھیے مدرسے کھولتے جا رہے ہیں اور دینی فائدہ کچھ بھی نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، حضرت نے اس موقع پر جو جواب دیا بڑا ہی خوبصورت، اور ایک بات ہم سب کو بھی سکھائی
کہ آدمی اگر کسی دینی چیز کے بارے میں کوئی برائی بیان کرے، چاہے مدرسے کی یا عالم کی یا حافظ قرآن کی، تو بر وقت جواب دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی بڑا آدمی اعتراض کر رہا ہے، غلط اعتراض کر رہا ہے تو خاموشی سے سن لیا کر ہاں ہاں ایسے ہی ہے کچھ ہے، نہیں، بلکہ بر وقت اس کو جواب دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، آپ غلط بول رہے ہیں۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ آج مدرسے کا وجود پوری دنیا میں خیر کثیر اور برکت کا باعث ہے، برکت کی چیز ہے سارے مدرسے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا بڑا خوبصورت جواب دیا کہ سنو، اس موقع پر مجھے شیخ سعدی کی وہ حکایت یاد آتی ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا شیخ سعدی نے حکایت لکھی کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا بیٹا شہزادہ شکار پر نکلتا ہے، شکارگاہ میں جاتا ہے، شکار کرتے کرتے ایسا ہوتا ہے کہ شہزادے کے تاج کا جو لال ہوتا ہیرا ہوتا ہے وہ شکارگاہ میں گر جاتا ہے، شکارگاہ میں گر جاتا ہے۔ شکار کرتے کرتے شام ہو چکی تھی، جب شہزادے کی نظر پڑتی ہے کہ میرے تاج کا لال تو گر چکا ہے، تو خادموں کو حکم دیا جاتا ہے کہ لال تلاش کیا جائے، ہیرا تلاش کیا جائے، لیکن چونکہ شام ہو چکی تھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو شہزادے نے حکم دیا خادموں کو کہ یہاں شکارگاہ میں جتنے کنکر پتھر ہیں، جتنے کنکر پتھر ہیں سب اٹھا لیا جائے اور محل میں جا کر تلاش کیا جائے۔ یہاں روشنی نہیں تو محل میں جا کر ان پتھروں میں ہیرا اور پتھروں اور کنکروں میں ہیرا تلاش کیا جائے۔ چنانچہ خادموں نے سارے کنکرات اور سارے پتھر جو وہاں موجود تھے سب سمیٹ لیے اور لے کر محل گئے، اور محل کی روشنی میں وہاں جب کنکروں اور پتھروں میں ہیرا تلاش کیا گیا تو ہیرا نکل آیا۔ پھر حضرت نے جواب دیا کہ بالکل اسی طرح آج انہی مدارس سے جن کو آپ کہہ رہے کھاؤ پکاؤ ہیں جو کوئی فائدہ مند نہیں ہے، سنو انہی مدارس سے ایسے لوگ نکل آتے ہیں جو دین کا بڑا کام کر جاتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے پوری دنیا میں اگر میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارے بزرگان دین یہاں بیٹھے ہیں، استاذوں کی حیثیت رکھتے بیٹھے ہیں، لیکن جو میں بات کہنے جا رہا ہوں بہت قیمتی ہے، وہ یہ کہ آج دنیا میں جتنی بھلائیاں دکھ رہی ہے آج ان مدارس کی برکت ہے۔ آج اگر مساجد میں امام مل رہے ہیں تو مدارس کی برکت ہے، آج اگر ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں تو یہ مدارس کی برکت ہے، ہمیں کلمہ آتا ہے تو یہ مدارس کی برکت ہے، اگر ہم نماز پڑھنا جانتے ہیں تو یہ مدارس کی برکت ہے۔ اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے تو یاد رکھیے دنیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ دنیا سے اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة على حد يقول اللہ اللہ، کہ دنیا ختم کر دی جائے گی، نیست و نابود کر دی جائے گی، قیامت آ جائے گی اگر روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ اللہ کہنے والے کہاں تیار کیے جاتے ہیں؟ مساجد میں تیار نہیں کیے جاتے، مدارس میں تیار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نہ مدارس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، نہ مساجد میں امامت کرنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، ہر حافظ قرآن کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے۔ ہو سکتا ہے اسی عزت و تکریم کی بدولت کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ آخری پیغام کہ ہم قرآن کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں باعزت رہیں گے، قرآن کو چھوڑیں گے تو پوری دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، زندگی باقی ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔